ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہم اس کے اندر مجموعی طور پر کچھ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا ملک وطن عزیز ہندوستان سن 1947 سے پہلے انگریزوں کا غلام بن چکا تھا اور کافی لمبے عرصے تک انگریزوں کا غلام رہا۔ انگریزوں نے یہاں پر آ کر قبضہ کیا اور سب کو اپنے اشاروں پر چلانے لگے، لیکن ہمارے ملک کی ایک جمہوری طاقت نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اس میں ہمارے علماء کرام کا زبردست رول رہا ہے کہ علماء کرام نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کیا اور میدان عمل میں نکل پڑے کہ اب یا تو ہندوستان آزاد ہوگا یا ہم اس ملک میں باقی نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد علماء کی قربانی سے یہ ملک آزاد ہوا۔ پھر ہم ایک خوشی مناتے ہیں 15 اگست کے نام سے، اس لیے کہ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان رات 3 بجے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو چکا تھا اور مکمل طور پر ہمیں آزادی مل چکی تھی۔ ہم ایک شایان شان زندگی گزارنے لگے۔ اسی لیے ہم 15 اگست کو سن 1947 سے ایک خوشی کے تہوار کے نام سے جمہوری طور پر مجموعی طور پر پورے ملک میں مناتے ہیں۔ اور دوسری خوشی ہمارے ملک کے اندر 26 جنوری کی منائی جاتی ہے، اور ہم 26 جنوری کی خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ سن 1947 کے بعد 26 جنوری کو ہمارے ملک کا جو قانون تھا اس قانون کو لاگو کیا گیا تھا، جس قانون کو جمہوری طاقت نے مل کر جمہوری لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ 26 جنوری کو اس قانون کو لاگو کر دیا گیا، تو ہم 26 جنوری کی یہ خوشی ایک مجموعی طور پر اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ قانون لاگو ہوا تھا۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تھا۔ اسی لیے ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں ایک ایسا ملک ملا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب اس دین اسلام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں ہر اعتبار سے اسے آگے بڑھانا ہے۔ تو اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اور وطن عزیز ملک ہندوستان کے اندر ہمیں پیار محبت کا پیغام دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔